عمر بن عبدالعزیز جب خلافت آپ کو ملی تو عیسائیوں نے ان سے ان کے گزشتہ حاکم کہ کنیسہ یوحنا پر قبضے کی شکایت کی، تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجے کی زمین پر ہے اسے واپس عیسائیوں کے حوالے کر دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ تو جو مسجد کا حصہ جو گرجے کی ملکیت تھی وہ گزشتہ حاکم نے غلط لیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا جو گرجے کی ملکیت پہلے سے ہے وہ مسجد کا حصہ واپس انہیں پلٹایا جائے، یہ ہے اسلام۔ پھر لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہی لکھا ہے، ان کی عبادت گاہیں، مذہبی معاملات، ان کے سارے معاملات وہ پروٹیکٹڈ ہیں اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے۔ یہی نہیں، اگر دیکھا جائے تو عبد الرحمن بن یعلا، سہیل بن حنیف، قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ تو کافر ذمی شخص کا جنازہ ہے۔ دونوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں، ایک ڈیڈ باڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے تعظیماً احتراماً۔ انسانی جان کی حرمت اسلام میں یہ ہے۔ تو کہا گیا یہ تو ذمی ہے، غیر مسلم ہے، فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو پیغمبر اسلام کی جو آمد ہے، بعثت ہے، سارے انسانوں کے لیے ایکول ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دامن اتنا وسیع ہے، یہ اسلام کے ایٹریبیوٹس۔ پھر آگے اگر ہم دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ صبر و تحمل پر مشتمل غیر انتقامی سلوک، عبداللہ بیان کرتے ہیں گویا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے اور فرما رہے ہیں اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ یہی دعا میرے مصطفیٰ کی تھی۔ تو مار کٹائی بھی ہو جائے، اگر تشدد ہو تو جواب میں ملاحمت، شفقت اور مرافقت کا جو پہلو ہوتا ہے وہ رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کا امتی بھی رحمت للعالمین ہے۔ پھر آخری چیز، ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں مشرکین کے لیے لعنت منع ہے، میرے مصطفیٰ کا طرز عمل ہے، تو مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتی یا کسی اور کے لیے؟ یہ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ ایفائے عہد اور میثاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوقت شہادت وصیت کی کہ اگلے خلیفہ کو اللہ رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے اور ان کے علاوہ دوسروں سے لڑا جائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو یہ پورا ایک نیریٹو جو بلڈ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کی بھی پاسداری میثاق مدینہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو شامل کیا گیا۔